سارے خزانے اللہ کے پاس. بہت توجہ رکھنا. جو جتنا قریب ہوگا اللہ سے وہ صاحب عزت ہوگا، جتنا دور ہوگا وہ ذلیل ہوگا. اب ایک مسئلہ اسی عزت سے نکلتا ہے، اور چونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں. بس دیکھو عزت کو بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ جو جملہ کہنے والا ہوں میں وہ بہت باریک ہے. عزت کو عزت مان لینا اس کا احترام ہے. عزت کو یعنی کسی کی عزت کو تسلیم کر لینا اس کا نام ہے احترام. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ایک چیز عزت رکھتی ہے، اس کی عزت کو میں تسلیم کر لوں، میں اس کا احترام کر رہا ہوں. بھائی ایک مثال ہے عربی زبان میں اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ علماء کا احترام کیوں کرو؟ اس لیے کہ علماء میں علم پایا جاتا ہے، اور علم ہے عزت کی چیز. تو جہاں عزت کی چیز ہو جائے وہاں احترام لازمی ہوگا. احترام سمجھ میں آ گیا؟ بھائی بہت بہت توجہ ہے. عزت اور عزت کو تسلیم کرنا اس کا نام ہے احترام. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے آواز دی طہرا بیتی، اے ابراہیم اور اے اسماعیل، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. یہ ہے مقام احترام. پاک بنائے گئے ہیں، پاک نبیوں نے اس گھر کو بنایا ہے. وہ جو در و دیوار ہے نا وہ پاک بنائے گئے ہیں. خانہ کعبہ کی چار دیواری پاک ہے، اس لیے کہ پاک نبیوں نے بنایا. اور اب بقائے طہارت کا حکم ہے، انہیں پاک رکھو. اور اب اتنا پاک رکھو کہ حالت نجاست میں اس گھر سے گزر بھی نہیں سکتے. بھائی آرام سے سنو، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے. حالت نجاست میں گزر نہیں سکتے، خدا کی قسم گزر نہیں سکتے. بہت توجہ ہے. اچھا بھائی تو وہ تو ہے اللہ کا گھر اور بنایا ہے دو نبیوں نے. اب ہم نے جو مسجدیں بنائی ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نجاست میں گزر سکتے ہو، قیام نہیں کر سکتے. بھائی ہم نے بنائی مسجد، ہم نے بنائی. طہارت کا اعلان پروردگار نے کیا، اور فقہ اسلامی نے اس بات کو دہرایا کہ دیکھو بھائی اگر تم نے مسجد بنا دی تو اب اس میں نجاست میں قیام نہیں کر سکتے، گزر جاؤ تو گزر جاؤ. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو مسجدیں تو کل دو ہیں، یہ آپ نے گلی گلی مسجد کیسے بنا دی؟ ایک مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ، ایک مدینے میں مسجد نبوی ہے. بھائی توجہ رکھنا. بھائی مسجدیں تو کل دو ہیں، یہ تم نے گلی گلی میں مسجدیں کہاں سے بنا دی؟ تو ملا کہنے لگا کہ بھائی ہم نے مسجد تو وہ دو ہی ہیں، ہم نے تو مسجد کی شبیہ بنائی ہے. ہم نے مسجد کی شبیہ بنائی ہے. تو آپ شبیہ بنائے مستحب ہو جائے، ہم شبیہ بنائے تو بدعت قرار پائے. بھائی یہ میں نے کیا نا کہ مسلسل خط فکر ہے. تو اب تیسرا لفظ دے رہا ہوں میں. بھائی عزت کو عزت مانو، احترام، اور احترام نسبت کا. بھائی رمضان کا احترام کیوں؟ شہر اللہ ہے نا. عجیب. قرآن کا احترام کیوں؟ کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا. تو تم نے، مجھے معاف کر دینا، تم نے قرآن کے احترام میں کبھی قرآن کے جزدان کو چوما؟ اور اگر باوضو ہو تو ورق کھول کے قرآن کے لفظ کو چوم لیا، حقیقت قرآن کو نہیں چوما. یہ جو قرآن مجید تمہارے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے. اور تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. پہاڑ ٹوٹ جائیں اس قرآن سے. بھائی تمہارے گھر میں جو قرآن ہے اسے پہاڑ پر رکھ کے دیکھ لو. تو قرآن اور ہے، حقیقت قرآن اور ہے. اب ایک عام سی مثال، مجھے جانا بہت دور ہے اور جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں کے لیے یہ مراحل ضروری ہیں. ایک عام سی مثال. بھائی دیکھو بھائی جب سڑک پہ جاؤ گے تو بجلی کی جو تار ہیں وہ برہنہ ہوں گے. تار برہنہ ہے.
ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی اب گھر میں یہ اتنے سارے تار دیکھ رہے ہو, یہ پلاسٹک کوٹڈ ہیں, انہیں لباس پہنا دیا گیا ہے. تو ایک تار ہے جو برہنہ ہے, ایک تار ہے جس نے لباس پہن لیا. تو بھائی وہ برہنہ تار اس گھر میں کیوں نہیں ہے؟ اگر کرنٹ لگ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے, تو ہلاکت سے بچانے کے لیے لباس پہنا دیا. علم الہی نور تھا. جب قرآن بنایا تو لفظوں کا لباس پہنایا, اور جب انسان بنایا تو محمد کو بھائی توجہات مبذول ہے, محمد کو بشری لباس میں بھیجا تاکہ تم کرنٹ سے بچ جاؤ. یعنی حقیقت ایک ہے, کتاب بنے تو قرآن کہلائے, انسان بنے تو محمد کہلائے. بھائی یہاں تک تو آگے ہو نا میرے ساتھ. میں بہت ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں اور کہیں لے جانا ہے. یعنی مجھے لفظوں کے انتخاب میں کنفیوژن ہو رہا ہے, بات تو میرے ذہن کے اندر ہے. اچھا بھائی یہاں تک آگے نا, تو سارا احترام نسبت سے. عزت اللہ کے پاس, اللہ جسے عزت دے دے اس کا احترام کرو, اور احترام ہوگا نسبت سے. یہاں تک آ گئے. شہر اللہ, اللہ کا مہینہ, اللہ کا مہینہ نسبت ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر. صفا مروہ, حجر اسود, شعائر اللہ. توجہ رکھنا. تو اب ہم نے ملا سے پوچھا کہ بھائی یہ قرآن ہوگا, علم الہی ہے, علم الہی ہے. قرآن تو غیر اللہ ہے نا, اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. کہاں غیر اللہ ہے؟ ہم نے کہا صفا و مروہ کیا اللہ ہے؟ کہا نہیں, غیر اللہ ہے. یہ حجر اسود جسے ہم چوم رہے ہیں اور اشارے سے چوم رہے ہیں, تو کیا یہ اللہ ہے؟ کہا نہیں, غیر اللہ ہے. اچھا بھائی تو غیر اللہ کا احترام تو شرک ہے نا. کہا کہ نہیں, جو چیز اللہ سے منسوب ہو جائے اس کی عبادت نہیں ہے, اس کا احترام ہے. تو اب اس اندھے ملا کو میں کیا کہوں کہ شہر اللہ سمجھ میں آ گیا, ید اللہ اور عین اللہ آج تک سمجھ میں نہ آیا.